اپنی خواہشات کو چھوڑو، حسین کی خواہش پہ عمل کرو. مثال کے طور پہ غیبتوں کو چھوڑنا. میں مثال دے رہا ہوں، آپ نہیں کرتے غیبت، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. غیبتوں کو چھوڑنا پڑے گا، حسد کو چھوڑنا پڑے گا. اگر بھائی آگے بڑھ رہا اور میں اس کے لیے حسد کر رہا، حسد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مدر آف آل ڈیزیز ہے، ساری بیماریوں کی جڑ. اس لیے کہ حسد سے غیبت نکلتی ہے، حسد سے بہتان نکلتا ہے، حسد سے ایلیگیشنز نکلتے، حسد کا اینڈ قتل ہے. نہیں سمجھے آپ؟ حسد جب انسان کرنے لگتا، زمین کے اوپر پہلا گناہ کس نے کیا؟ جب یہ زمین بنی، پاک زمین بنی، پہلا گناہ کیوں ہوا؟ قابیل نے حابیل کا مرڈر کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے. جلسی جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اتنی آج اور اتنا کامن ہے آج، ہر چیز سے ہم جلسی کر رہے ہیں. کبھی حسد مت کرو کہ اس کے پاس اتنا کیسے آ گیا، اس کے پاس اتنا کیسے آ گیا، میرے پاس نہیں آیا. ایک چیز یاد رکھو، جس نے اس کو دیا وہ تم کو بھی دے سکتا. اللہ کبھی بھی ایک بندے کا لے کے دوسرے بندے کو نہیں دیتا. وہ دنیا کے بادشاہ دیں گے، اس کے خزانے میں کمی ہے. کیا بول رہا ہے؟ اس کے خزانے میں کمی وہ نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ دے سکتا. لیکن ہم حسد کر رہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس اس کا بزنس اتنا کیسے ہو گیا، وہ اتنا گرو کیسے ہو گیا، وہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا، وہ اس کے پاس اتنا کیسا ہے. ارے بابا آیا نا تو تم دعا یہ کرو کہ پروردگار اس کو اور دے. دل چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا دل چاہیے کسی کے لیے دعا کرنے. تم اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے لیے دعا کر رہے. تم اپنے لیے دعا کر رہے. جب تم بول رہے کہ اللہ یہ مومن کو دے دے، تو تم اس مومن کے لیے دعا نہیں کر رہے، تم اپنے لیے دعا کر رہے. پروردگار بولتا ہے تو نے دوسروں کے لیے دعا کی، دوسرے میرے بندوں کا خیال رکھا، اب تو جو چاہے لے لے. اتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن گھڑی بھی میرے سامنے ہے، میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا. تو بہرحال حسد کو ختم کرو، یہ بیماری کو ختم، یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا لشکر امام میں شامل ہونے کے. اور آپ بولیں گے ارے اتنے چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ارے بابا نہیں چھوڑو گے تو تم شامل نہیں ہوں گے. اب آپ بولیں گے اگر شامل نہیں ہوئے تو کیا فرق پڑتا؟ یہ بھی خیال ہے نا، نہیں ہوتا شامل. میرا نیو جرسی میں کاروبار تو ہے، بزنس تو ہے، جاب تو ہے، میری گھر تو ہے، فیملی تو ہے، پیسہ تو ہے، میرا اسٹیٹس بھی ہے. نہیں جوائن کرتا امام کو، کیا فرق پڑے گا؟ نماز تو پڑھ رہا نا، روزے تو رکھ رہا نا، مجلسیں تو کر رہا نا. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں، یا یہ کرو یا یہ کرو. یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے وہ اپنے لیے کر رہے. اور کب تک یہ کام آئے گا؟ پلیز میری طرف دیکھو، 15-20 منٹ اور مجلس ہے. کب تک کام آئے گا؟ جب تک تمہاری سانس باقی ہے. ایک دفعہ مر گئے، بیٹا لے کے جائے گا یہاں کی کوئی سیمیٹری میں، آپ کو لٹا دے گا، لیٹ جاؤ گے لاہور میں یا بامبے میں آرام باغ میں لیٹو گے. نہیں، بامبے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹ جاؤ گے جا کے. کتنے دن لیٹو گے؟ ایک آدمی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. میرا واٹس ایپ لے لو، ایک ایک جملے کا what I'm saying I'm responsible. ایک آدمی ایک لحد میں اپنی گریو کے اندر کتنے سال رہے گا اگر آج لیٹا تو؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 10,000، 100,000، 1 ملین ایئرس. کتنے سال؟ کوئی نہیں بتا سکتا. قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں کہ جو نبی آدم کے زمانے کے قابیل اور حابیل کی قبر تو سیریا میں ہے، قابیل کا تو نشان بھی نہیں، حسد کرنے والے. اللہ اس کے نشان کو بھی باقی نہیں رکھتا. تو اس زمانے سے لے کے آج تک، آج سے لے کے ظہور امام تک، ظہور امام کے بعد پورے انشاءاللہ پورے میرے مولا کی حکومت، پھر رجت، اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے، مالک یوم دین، جو آپ سورہ الحم میں بولتے ہیں. اٹھو گے کب؟ آج لیٹو گے تو کب اٹھو گے؟ ہو سکتا 1 ملین ایئر، 1 ملین ایئر تک نیچے اندھیرے میں، تکلیف میں، پریشانی میں، وحشت میں پڑے ہوئے ہو.
اگر تم نے امام کی نصرت کی تو ہو سکتا ہے امام کل آ جائے اور کل تم کو اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کر لے.